نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد۔ محترم سامعین کرام، ہمارے لیے بڑی مسرت اور خوشی کا موقع ہے کہ ہمارے درمیان بڑے بڑے مہمانان کرام تشریف فرما ہیں۔ ہم مدرسے کی جانب سے اور ذمہ داران مدرسے کی جانب سے آنے والے تمام مہمانان کرام کا تہہ دل سے شکریہ ادا کرتے ہیں اور دل کی اٹھا گہرائیوں سے اہلاً و سہلاً و مرحبا بکم کہتے ہیں۔ میں آنے والے معزز اور مکرم مہمانان کے تعارف کے لیے مفتی سہیل صاحب کو دعوت دیتا ہوں، تشریف لائیں اور ہمارے مہمان جو مشہور نعت خواں ہیں ان کا اور دوسرے مہمانان کا تعارف کرائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون، صدق اللہ العظیم۔ اس ادارے کے ذمہ دار لئیک بھائی اور یہاں کے تمام اساتذہ کرام اور خصوصاً طلباء کرام اور یہاں میرے ساتھ آئے ہوئے تمام مہمانان نظام، پہلے میں آپ کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہتا ہوں، کیونکہ جب السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کا جواب آپ دے دو گے تو مجلس کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتیں نازل ہوگی۔ تو میں سلام کرتا ہوں، آپ پہلے سلام کا جواب دے دو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، زور سے جواب دے دو۔ سب سے پہلے میں قرآن کریم کی آیت کریمہ جو ہے لئن شکرتم لأزیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید، اگر تم نے اللہ کا شکریہ ادا کیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نعمتوں میں اضافہ کرے گا، اور اگر تم نے نافرمانی کی تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب اور پکڑ سخت ہے۔ تو اس موقع پر سب سے پہلے میں اس ادارے کے جو بانی مبانی کہے جاتے ہیں لئیک بھائی کا اور خصوصاً ان کا جو قافلہ ہے اساتذہ کرام کی شکل میں ان کا تہی دل سے دل کی گہرائیوں سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے ہمیں یہ موقع میسر فرمایا کہ احمد آباد کی سرزمین کا ایک مشہور و معروف نعت خواں جب اس سرزمین پر تشریف لاتا ہے تو سب سے پہلے جب آپ کو دعوت پیش کی گئی تو آپ نے دعوت پر لبیک کہا اور ہم کو کہا کہ ہم آپ کی آمد کے منتظر ہیں۔ میں آج کی مجلس میں لئیک بھائی اور کے قافلے کے لیے یہ دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو دنیا آخرت میں بہترین بدلہ عنایت فرماوے اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس ادارے کو خوب چمکاوے، آمین۔ اب مجھے جس بات کا مکلف بنایا گیا ہے وہ ہے مہمان خصوصی کا تعارف، اور تعارف سمجھ لیجئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کی تعارف اللہ نے خود قرآن میں فرما دیا۔ اس سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ ہر چیز کا تعارف ہونا چاہیے۔ جیسے آپ پڑھ رہے ہوں گے کہ قل هو اللہ احد، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی تعریف کروائی کہ اللہ کون ہے، ہم جاننے والے بنے۔ جب ہم جانیں گے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کون ہے تو فوری طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظمت اور اللہ کی محبت ہمارے دلوں میں آئے گی۔ تو اب میں ہمارے مشہور نعت خواں جو احمد آباد کی سرزمین سے تشریف لائے ہوئے ہیں، میں ان کا بھی تہہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں، اور میرے ساتھ جتنے بھی مہمان تشریف لائے ہیں، چاہے میرے گاؤں کے ہیں، یہاں سورت کے رہنے والے ہیں، نوجوانان بھی ہیں، ان کا بھی تہہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے سورت میں آ کر ہمارا ساتھ دیا۔ اللہ ان کو بھی دنیا آخرت میں بہترین بدلہ عنایت فرماوے، آمین۔ اب یہ جو نعت خواں ہے ان کا نام ہے محمد انس، اور یہ تعلق رکھتے ہیں احمد آباد کی سرزمین سے، اور کالوپور علاقے کا نام ہے، وہاں پر ان کی پیدائش ہوئی، اور الحمدللہ رب العالمین اللہ تبارک و تعالیٰ نے پڑھنے کے زمانے سے مکتب کی تعلیم سے اللہ نے ان کو مضبوط بنایا۔ اور سب سے پہلے میں نے جب سے ان کے
کے ساتھ میں میرے عزیز طلبا آپ کے لیے میں آج کی اس مجلس میں ایک پیغام دے رہا ہوں. یہ جو بچہ ہے ابھی 21 سال کا بچہ ہے، لیکن خدائے پاک کی قسم میں نے ان کے اندر جو ذوق اور شوق دیکھا ہے یہ نظم کا، یہ ناٹک کا، خدائے پاک کی قسم میں یہاں پر کھڑے ہو کر آپ سب کی میں دعا دیتا ہوں اس بچے کو، اور آپ سب آمین کہنا، کیونکہ میرے گھر میں میرے کمرے کے اندر خود میں دیکھ رہا تھا کہ یہ بچہ تھوڑی تھوڑی دیر میں مداح رسول، عاشق رسول، جیسے حسان ابن ثابت تھے نا، اس طریقے سے یہ بچہ مشق کر رہا تھا. ان کا ذوق اور شوق دیکھ لیجیے ان کا ذوق اور شوق کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتنی خوبیوں سے نوازا ہے. ابھی تو مشکات شریف پڑھ رہے ہیں. آپ جانتے ہیں عالم بننے میں ابھی ان کا 1 سال باقی ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو اتنی مقبولیت عطا فرمائی ہے کہ کوئی بھی مہمان آتا ہے ان کے بارے میں وہ اشعار لکھتا رہتا ہے. اور آج فتنوں کا دور ہے، میں بھی ایک استاد ہوں، لیکن میں ایک استاد ہو کے آپ طلبا کے لیے نصیحت کرتا ہوں. آپ پوری زندگی کتنی بھی صلاحیت کے مالک بن جائیں، لیکن یاد رکھنا اپنے اساتذہ کی نگرانی میں پوری زندگی طالب علم بن کر رہنا. طالب علم بن کر رہو گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ پوری دنیا کے اندر آپ کو چمکائے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت پیاری آواز دی ہے، بہت پیاری آواز دی ہے. آپ ابھی سنو گے، آپ یوٹیوب پر ان کو سنو گے. سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، موبائل کا استعمال سے آپ پرہیز کیجیے، لیکن اچھی چیزوں میں استعمال کیجیے. میں آپ کے حوصلہ افزائی کے لیے کہہ رہا ہوں کہ ایسے نعت کا تشریف آئے ہر فن کے اندر، چاہے فن تجوید ہو، فن خطابت ہو، فن نحو ہو، فن صرف ہو، جس فن کے اندر بھی آپ کو آگے بڑھنا ہے اس فن کے اساتذہ سے آپ رابطہ قائم کیجیے اور اس کے اندر خوب آگے بڑھیے. اپنے اساتذہ سے خوب فائدہ اٹھائیے، ان کی محنت رنگ لائے. ان کو جو بنانے والا ہے اور ان کو جو آگے بڑھانے والا ہے، میں آپ کو نام بھی بتلا دوں، قاری امتیاز صاحب دیولا. آپ نے نام سنا ہوگا، قاری امتیاز صاحب دیولا. پورے ہندوستان کے اندر یہ نظم اور نعت پڑھنے کے لیے جایا کرتے ہیں. تو میرے بھائیوں، آپ کسی کو بھی اپنا آئیڈیل بنائیے. اب آپ حضرت کی نظم سنیں گے، یہ طالب علم کی نظم سنیں گے تو آپ کو پتا چلے گا کتنی سریلی آواز ہے. اور ایک دوسری بات کہتا چلوں، یہ طالب علم، یہ قاری صاحب جب نظم پڑھنے کے لیے آئے تو آپ انہیں کی ماشاءاللہ الحمدللہ بے شک آمین کے ذریعہ داد دیجیے. میں معافی کے ساتھ کہتا ہوں، یہ چیز معافی کے ساتھ کہتا ہوں کہ 3 پروگرام ہم نے اٹینڈ کیے. تینوں پروگرام کے اندر جو اس بچے کو داد ملنی چاہیے، اور میں میرے پاس پڑھنے والے طلبا کی کبھی بھی حوصلہ شکنی نہیں کرتا، ان کی حوصلہ افزائی کرتا ہوں. تو آپ یہ بچہ تشریف لایا ہوا ہے، ہم اس کو قاری صاحب کہتے ہیں، چاہے میرے سے عمر میں چھوٹے ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو نوازا ہے، دعا کیجیے اللہ ان کی نظر بد سے حفاظت فرمائے، اللہ اس فن کے اندر اس کو خوب آگے بڑھائے اور وقت کا حسان ابن ثابت بنائے. آج امت کو اس کی ضرورت ہے. تو میرے بھائیوں، ابھی حضرت آپ کے سامنے تشریف لائیں گے اور نظم پڑھیں گے، نعت پڑھیں گے. آپ ان کو داد بھی دیجیے. میں اس موقع پر آخر میں تمام کا شکریہ ادا کرتا ہوں. یہ طلباء کرام بھی آپ نے سنا ہے میری باتوں کو، تو اس کے اوپر عمل پیرا بھی ہو جائیے. اور ایک بات کہتا ہوں آپ کی مدرسے کے لیے، مدرسے کے حوصلہ افزائی کے لیے یہ بات کہہ رہا ہوں کہ میں یوٹیوب پر ابھی جو آپ کا یہاں پٹنی ہال میں مسابقہ ہوا اور تقریباً کوئی 54 بھائی کر کے ہیں، ان کا میرے گروپ میں میسج آیا تھا. 2 بچوں کا یہاں پر نمبر آیا، یہاں تقریباً 2 بچوں کا نمبر آیا. تو میں ان کی حوصلہ افزائی کے لیے کہتا ہوں کہ آپ بھی خوب محنت کیجیے اور فن تجوید میں اور فن نعت میں بھی آپ آگے بڑھیے. جزاکم اللہ. مجھے کچھ لب گشائی کرنے کا قاری صاحب نے علم و فوق الادب کے طور پر موقع دیا، تو میں قاری صاحب کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں. اب میں مائک قاری صاحب کے حوالے کرتا ہوں، وہی جگہ لے لیں اور نعت خواہ کو دعوت دے، کیونکہ مجمع اس کا منتظر ہے. میں تو ایک ادنا سا تھالی کے طور پر آپ کے سامنے حاضری ہوئی ہے. اب قاری صاحب کو مائک
حوالے کرتا ہوں، اب نعت کو اچھی طریقے سے سنیے اور آپ ان کے جیسا بننے کی کوشش کیجیے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو اور ہم تمام کو سچا عاشق رسول بنائیں، آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ ابتداء میں مفتی صاحب وغیرہ سے بہت ادب درخواست کرتا ہوں کہ آپ لوگوں کے لیے ایک مختصر سی نشست تیار کی گئی ہے، تشریف لائیں اور بہت خوشی ہوگی۔ اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ مفتی صاحب نے جو گراں قدر نصیحت ہمیں پیش کی ہے ہمارے سامنے، اللہ تعالیٰ اس پر ہمیں اور تمام طلباء کو خوب دل سے عمل کرنے کی توفیق اور سعادت عطا فرمائے۔ محترم سامعین کرام، اس کے بعد میں ہمارے اس مدرسے کے طالب علم زید مصری کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ تشریف لائیں اور کچھ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں نعتیہ اشعار پیش کروائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سفر ہمارا بھی سرکار ہو مدینے کا، یہ التجا ہے کہ دیدار ہو مدینے کا، یہ آرزو ہے مدینے کی اب زیارت ہو، حضور سارے غلاموں پہ یہ عنایت ہو، مدینہ دیکھیں گے ہم بھی، مدینہ دیکھیں گے، خدار آقا غلاموں پہ ایسی رحمت ہو، نظر کے سامنے گلزار ہو مدینے کا، سفر ہمارا بھی سرکار ہو مدینے کا، یہ التجا ہے کہ دیدار ہو مدینے کا، تمہارے روزے پہ جس وقت غازری ہوگی، یقین ہے کہ بہت پیاری وہ گھڑی ہوگی، زباں پہ ورد رہے گا درود کا اس دم، نگاہ گنبد خضرا کو چومتی ہوگی، یا سیدی ہمیں دیدار ہو مدینے کا، یا سیدی ہمیں دیدار ہو مدینے کا، سفر ہمارا بھی سرکار ہو مدینے کا، یہ التجا ہے کہ دیدار ہو مدینے کا، جو رنگ و نور سے روشن مدینہ سارا ہے، خدا نے آقا تمہارے لیے سوارا ہے، ہم اس لیے تو مدینے کو یاد کرتے ہیں، سنا ہے ہم نے مدینہ بہت ہی پیارا ہے، بلاوا اب میرے سرکار ہو مدینے کا، بلاوا اب میرے سرکار ہو مدینے کا، سفر ہمارا بھی سرکار ہو مدینے کا، یہ التجا ہے کہ دیدار ہو مدینے کا۔ السلام علیکم۔ ماشاءاللہ، اللہ تعالی ہم سب کو مدینے کا دیدار نصیب فرمائے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی
زیارت سے بھی ہم سب کو مشرف فرمائے۔ محترم سامعین کرام، اس طالب علم کے متعلق میں مہمانوں کے سامنے کچھ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ طالب علم اس سال تجوید کی کلاس میں درسگاہ میں داخل ہے۔ یہاں 2 سالہ کورس ہے روایت حفظ کا۔ جس وقت یہ طالب علم کو ابھی آدھا سال ہوا ہے اور یہ جو نعت آپ کے سامنے پیش کی گئی، جب دوپہر میں اس طالب علم کو پوچھا گیا تو اس کو یہ نعت ابھی تک مشق نہیں تھی۔ اس کے بعد ابھی اتنے مختصر وقفے میں الحمدللہ اس نے مشق کی اور ساتھ ساتھ کالج میں بھی یہ طالب علم داخل ہے۔ میں تمام طلباء سے اور مہمانان سے عرض کرتا ہوں کہ ہمارے یہاں الحمدللہ 2 دن کے بعد واپس ایک نعت کا مسابقہ بھی ہے طلباء کی حوصلہ افزائی کے لیے، اور خاص ہمارے خصوصی مہمان حضرت قاری انس صاحب سے بہت ادباً التماس کرتا ہوں کہ ہمارے ان طلباء کے سامنے کچھ اپنی جو یادگاریں ہیں، اپنی محنت ہے، اس کو یہ مسابقہ اس پروگرام کے بعد ہمارے طلباء آپ کی خدمت میں بیٹھیں گے جو نعت پڑھنے والے ہیں۔ آپ سے بہت ادباً درخواست ہے کہ ان کے متعلق جو بھی آپ رہنمائی کر سکتے ہیں۔ اللہ کا بہت بڑا احسان ہے کہ ہمیں اس نعت کے مسابقے سے پہلے آپ جیسے ہستی کا دیدار ہوا، آپ سے ملاقات ہوئی۔ امید ہے کہ آپ خوب رہنمائی فرمائیں گے۔ فجزاهم اللہ احسن الجزاء۔ اس کے بعد میں اسی مدرسے کے ایک طالب علم ابو ذر زری والا کو دعوت دیتا ہوں، وہ تشریف لائے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں نعتیہ اشعار پیش کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صل علی محمد وعلی آلہ وبارک وسلم۔ میانہ قد سفید و سرخ جسم سرور عالم، کشادہ سینہ اقدس گداز و نرم و مستحکم۔ میانہ قد سفید و سرخ جسم سرور عالم، سر اقدس بڑا سب سے نمایاں گول اور اونچا، سر اقدس بڑا سب سے نمایاں گول اور اونچا، ہزاروں میں ہزاروں سے بلند و برتر و بالا، ہزاروں میں ہزاروں سے بلند و برتر و بالا۔ میانہ قد سفید و سرخ جسم سرور عالم، سیاہ زلفوں میں پوشیدہ شب دیجور کا عالم، سیاہ زلفوں میں پوشیدہ شب دیجور کا عالم، نہایت نرم و چمکیلے برائے نام پیچ و خم، نہایت نرم و چمکیلے برائے نام پیچ و خم۔ میانہ قد سفید و سرخ جسم سرور عالم، بلند و بالا وہ لوح جبی شفاف نورانی، بلند و بالا وہ لوح جبی شفاف نورانی، ماہ و خورشید کو ہے جس کے آگے سخت حیرانی، ماہ و خورشید کو ہے جس کے آگے سخت حیرانی۔
میانہ قد سفید و سرخ جسم سرور عالم، جھکی پلکیں بڑی آنکھیں مطہر اور شرمیلی، جھکی پلکیں بڑی آنکھیں مطہر اور شرمیلی، سفیدی میں ملی سرخی ملائم نرم و چمکیلی، سفیدی میں ملی سرخی ملائم نرم و چمکیلی، میانہ قد سفید و سرخ جسم سرور عالم، تھے دندان مبارک آپ کے خورشید کے ذرے، تھے دندان مبارک آپ کے خورشید کے ذرے، شب تاریک میں تاروں سے زیادہ جو چمکتے تھے، شب تاریک میں تاروں سے زیادہ جو چمکتے تھے، میانہ قد سفید و سرخ جسم سرور عالم، نہایت نرم و نازک ناک جو چہرے کی زینت ہے، نہایت نرم و نازک ناک جو چہرے کی زینت ہے، نہا ہر سانس کے اندر بہار کیف جنت ہے، نہا ہر سانس کے اندر بہار کیف جنت ہے، میانہ قد سفید و سرخ جسم سرور عالم، روش تھی ناف تک سینے سے بالوں کی وہ پتلی سی، روش تھی ناف تک سینے سے بالوں کی وہ پتلی سی، کہ جیسے چاند کی آغوش میں ہو شاخ سنبل کی، کہ جیسے چاند کی آغوش میں ہو شاخ سنبل کی، میانہ قد سفید و سرخ جسم سرور عالم، کشادہ سینہ اقدس گداز و نرم و مستحکم، میانہ قد سفید و سرخ جسم سرور عالم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاء اللہ، اللہ تعالیٰ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے حقیقی عشق نصیب فرمائے۔ حضرت مفتی صاحب کی طرف سے ابو ذر کو ہدیہ ہے وہ آپ کا حاصل کریں۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، شمائل کی روایت ہے کہ ایک مرتبہ چاندنی رات میں چاند کو ایک طرف دیکھ رہا تھا اور ایک طرف نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو دیکھ رہا تھا، اور کئی دیر تک سوچتا رہا۔ آخر میں نے یہی فیصلہ کیا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات چاند سے کئی گنا زیادہ خوبصورت ہے۔ محترم سامعین کرام، یہی اصل عشق کا محور ہے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی عشق ہی ہماری زندگی کا اصل مقصد ہے۔ کیا عجب چیز ہے یہ عشق نبی کا مشروب، شاہین اقبال نے کہا تھا، کیا عجب چیز ہے یہ عشق نبی کا مشروب، جتنا پیتا ہوں میری پیاس بڑھی جاتی ہے، کس لیے ذات دین نہ بنے محور عشق،
کس لیے ذات دین نہ بنے محور عشق، کیا محبت بھی کسی اور سے کی جاتی ہے؟ محترم سامعین کرام، اب آپ کے درمیان زیادہ حائل نہ ہوتے ہوئے میں رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں نذرانہ عقیدت پیش کرنے کے لیے ہمارے مہمان خصوصی کو اس شعر کے ساتھ دعوت دیتا ہوں۔ عطرداں جیسی معطر آپ کی ذات ہے، عطرداں جیسی معطر آپ کی ذات ہے، مرحباً اب کے سفر میں آپ کا بھی ساتھ ہے۔ موصوف تشریف لائے، مہمان خصوصی تشریف لائے اور ہم سب کے دلوں کو عشق نبی سے گرما دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آئیے سامعین کرام، میرے تمام طلبی عزیز سے گزارش ہے میرے سلام کا جواب دے دیں۔ وہ ٹھیک ہو کر بھی بیکار لگنے لگتے ہیں، جو بولتے نہیں وہ بیمار لگنے لگتے ہیں، اور ہمارا تو تعلق ہے اس قبیلے سے کہ جہاں غلام بھی سردار لگنے لگتے ہیں۔ تو میرے گزارش ہے کہ یہاں سے پیچھے تک ایک ایک شخص میرے سلام کا جواب دے دیں۔ میں پھر سے سلام کرتا ہوں، عبادت کی طرح میں یہ کام کرتا ہوں، میرا اصول ہے سب سے پہلے سلام کرتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آئیے سیدھے سیدھے کچھ گفتگو نہ کرتے ہوئے پہلے ایک حمدیہ کلام پیش کرتا ہوں، اس کے بعد نعت نبی پیش کرتا ہوں، اور آپ سے گزارش ہے کہ آپ پورا مجمع میرے ساتھ شریک ہو جائیں۔ اے خدا اے خدا اے خدا اے خدا پورا مجمع شریک ہو جائے۔ اے خدا اے خدا اے خدا اے خدا تو ہے مالک میرا، تو ہے مالک میرا، میں ہوں بندہ تیرا، تیرے قبضے میں ہے جان میری دل میرا، تو ہے سب سے بڑا۔ اے خدا اے خدا اے خدا اے خدا چاند سورج چمکتے ہیں دم سے تیرے، چاند سورج چمکتے ہیں دم سے تیرے، اور ستارے مہکتے ہیں دم سے تیرے، ماند پڑتا نہیں اس چمک میں کبھی، ماند پڑتا نہیں اس چمک میں کبھی، ہاں کرشمہ ہے یہ قدرت کا تیری، تو ہے رب العلا۔ اے خدا 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 اے خدا۔ آئیے سامعین کرام، یہاں سے چار مصرع آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لے باواز بول، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد النبی الأمی وعلی آلہ وسلم تسلیما۔ قاری صاحب بطور خاص دیکھیے کہ مدینے ہوتا تو کیا ہوتا،
इखलास समाअत फरमाए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद अन्नबिय्यिल उम्मी व अला आलिहि व सल्लिम तस्लीमा। मुंतज़िर था ज़माना नबी के लिए, फज़ल रबी हुआ देखते 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 देखते, रंग लाई जहाँ में खलीली दुआ, आ गए मुस्तफ़ा देखते 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 देखते, सारे नबियों के सरदार जब आ गए, जितने सरदार मक्का ते घबरा गए, यानी बूजहल उतबा व शैबा सभी अरे लापता हो गए देखते 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 देखते। और अभी कारी साहब ने तस्करा किया कि हज़रत जाबिर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु चाँद को देख रहे थे, और एक तरफ वो चाँद था और एक तरफ आमिना का चाँद था। मैं बंद समात करके पढ़ता हूँ, देखिए कि हे शबे चौदहवीं का हंसी वाक़िया, हे शबे चौदहवीं का हंसी वाक़िया, चाँद के रूबरू था रुख़े मुस्तफ़ा, उनको देखा तो कहने लगी आयशा, चाँद शर्मा गया देखते 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 देखते। हे शबे चौदहवीं का हंसी वाक़िया, उनको देखा तो कहने लगी आयशा, चाँद शर्मा गया देखते 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 देखते। और मेरे ज़हन में कुछ जो अशार है वो आपके सामने पेश करता हूँ। भाई साहब देखिए कि हीरे में मिलेगी, हीरे में मिलेगी, नगीने में मिलेगी, नगीने में मिलेगी, हीरे में मिलेगी ना, हीरे में मिलेगी ना, नगीने में मिलेगी, वो जो चीज़ मोहम्मद के मदीने में मिलेगी, मदीने में मिलेगी, कि गुल और ना, लाइक भाई देखिए, कि गुल और ना गुलजार के सीने में मिलेगी, सीने में मिलेगी, गुल और ना गुलजार, गुल और ना गुलजार के सीने में मिलेगी, ओ खुशबू तो
قدموں میں جبی کو رہنے دے، چہرے کا تصور مشکل ہے، قدموں میں جبی کو رہنے دے، چہرے کا تصور مشکل ہے، جب چاند سے بڑھ کر ایڑی ہے تو سوچ رخسار کا عالم کیا ہوگا۔ پڑھتا ہوں، سنیے دیکھے گا کہ فوٹو مدینے پاک کی، قاری صاحب کو تھوڑے خاص دیکھیں، کہ فوٹو مدینے پاک کی دعویٰ ہے یہ میرا، دعویٰ ہے یہ میرا، فوٹو مدینے پاک کی دعویٰ ہے یہ میرا، ہر عاشق سرکار کے سینے میں ملے گی، سینے میں ملے گی، ہر عاشق سرکار کے سینے میں ملے گی، سینے میں ملے گی۔ اور ایک نعت پاک سنا دیتا ہوں، دیکھیے یہ نعت پاک شاید آپ نے بھی سنی ہوگی، لیکن ایک ناچز ہمت کرتا ہے، میں تھوڑے خاص سماعت فرمائیں۔ نبی کے شہر میں جاؤں، سکون قلب میں پاؤں، نہ واپس مڑ کے میں آؤں، سکون قلب میں پاؤں، نبی کا نام
सिला के तू मदीने की, और मैं गुलाम अहमद हूँ, इस तरह नहीं करता। मैं गुलाम अहमद हूँ, इस तरह नहीं करता। बात कीजिए मुझसे बावुज़ू मदीने की, बात कीजिए मुझसे बावुज़ू मदीने की। और एक आखिरी में नाते पाक के चंद अशआर पढ़कर अपनी जगह देता हूँ। आमदे सरवरे अंबिया, दहर में जिस घड़ी हो गई। आमदे सरवरे अंबिया, दहर में जिस घड़ी हो गई, दहर में जिस घड़ी हो गई। बुत परस्तों के मुँह गिर गए, बुत की खटिया खड़ी हो गई। आमदे सरवरे अंबिया, दहर में जिस घड़ी हो गई, दहर में जिस घड़ी हो गई। बुत परस्तों के मुँह गिर गए, बुत की खटिया खड़ी हो गई। कि उनके गेसू खुले जिस घड़ी, शब के मारों को नींद आ गई। काई सब होता रखा। उनके गेसू खुले जिस घड़ी, शब के मारों को नींद आ गई, शब के मारों को नींद आ गई। मुस्कुराए जो मेरे नबी, चांद तारों को नींद आ गई। आप तशरीफ फरमा हुए, रहमतों की घटा छा गई। आप तशरीफ फरमा हुए, रहमतों की घटा छा गई, रहमतों की घटा छा गई। कोई मंजर कशी क्या करे, जब नज़ारों को नींद आ गई। कोई मंजर कशी क्या करे, जब नज़ारों को नींद आ गई। बहुत बहुत शुक्रिया।
जज़ाकुमुल्लाह व अहसनल जज़ा। और आखिर में दुआ है कि अल्लाह ताला इस इदारे को नज़र बद से बचाए और तमाम असातिज़ा किराम की मेहनत को कबूल फरमाए, और ख़ासकर मोहतरम जामिया मुदीर जामिया हज़रत लईक भाई तशरीफ़ रखते, अल्लाह ताला इनकी उम्र में और बरकत अता फरमाए। अभी तज़किरा कर रहे थे कारी साहब, तो ये उस्ताद तज़किरा कर रहे थे कि 20 साल से लगातार अल्लाह ताला इनसे काम ले रहा है। अल्लाह ताला इनसे और आगे काम लेता रहे। मुझे तो 4 मिसरे याद आ रहे हैं मुफ्ती साहब, अगर आपकी इजाज़त तो पढ़ दो कि मोहब्बत और चाहत का मोहल्ला लेके चलता है। लईक भाई बतौर ख़ास समात फरमा आपके लिए ये मिसरे जहाँ जहाँ किसी के ऊपर सेट आते मैं पढ़ देता हूँ कि मोहब्बत और चाहत का मोहल्ला लेके चलता है, ये पागल अपने लब पर नाम अल्लाह लेके चलता है। महज़ इस बात पर आशिक हूँ तुझ पर ओ लईक भाई, तो अपने साथ गाड़ी में मुसल्ला लेके चलता है, तो अपने साथ गाड़ी में मुसल्ला लेके चलता है। और आखिर में जाते जाते तमाम लोगों से बस दुआ चाहता हूँ, चौथे मिसरे पर अपनी अगर दुआएं मिल जाएँ तो इस तालिब इल्म की हौसला अफजाई हो जाएगी इंशाअल्लाह। लाइक भाई आपकी भी दुआएं चाहूँगा, और पीछे कुछ असातिज़ा लगातार मुझे दुआएं भी दे रहे हैं वैसे, उनकी भी दुआएं चाहूँगा। देखिए कि मैं रहूँ ना रहूँ याद आऊँगा मैं, ख्वाब में भी नात तुमको सुनाऊँगा मैं तो बच्चा हूँ मुझे को दुआ दीजिए, मैं तो बच्चा हूँ मुझे को दुआ दीजिए, बनके इम्तियाज तुमको दिखाऊंगा मैं, बनके इम्तियाज तुमको दिखाऊंगा मैं, बनके मोहसिन तुमको दिखाऊंगा मैं। जज़ाकुमुल्लाह व अहसनल जज़ा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हमारे रफ़ीक़ मोहतरम हज़रत मौलाना अजवद साहब की तरफ से मेहमान ख़ुसूसी की खिदमत में हदिया पेश किया जा रहा है। मैं अपने हाथ से इनको पेश कर देता हूँ। मोहतरम सामीन किराम, वाक़ियतन क़ारी साहब ने हमारे दिल को इश्क़ नबी से गरमा दिया। क़ारी साहब पढ़ रहे थे और मैं अपने दिल से ये कह रहा था कि मैं इनको ज़रूर ये अर्ज़ करूँ, एक दो बूंद से रिंदों का भला क्या होगा, एक दो बूंद से रिंदों का भला क्या होगा, हम तो कहते हैं मेखाना उठा कर दे दो। मोहतरम सामीन किराम, और ख़ुसूसन हमारे तलबा किराम से मैं बहुत दिल से ये बात अर्ज़ करना चाहता हूँ कि ये जो सामने तुमने अनस को देखा है, वो अनस के अंदर क्या चीज़ें हैं उसको असल हमें समझनी है। 21 साल की उम्रों में हमने क्या क्या ज़ाये किया और इसने क्या क्या पाया है। ये गुस्ताखी नहीं है, मैं अपने दिल के एक जज्बा बयान कर रहा हूँ कि हमने इतनी उम्रों में क्या ज़ाये किया और इन्होंने अपनी इतनी उम्रों में क्या पा लिया। क्या ये 1-2 दिन की मेहनत है? ये 1-2 दिन का काम है। इनकी मुसलसल मेहनत, इनका रात दिन को एक करना, तभी जाकर कुछ फ़नी सलाहियत इंसान के दिलों में आती है। अल्लाह का एक उसूल ज़रूर है कि जब आदमी मेहनत करता है तो ज़रूर अल्लाह ताला उसको नवाजते हैं, कभी महरूम नहीं करते। मैं हमारे तलबा अज़ीज़ को, जहाँ बुराइयों की मजलिस से होती है, अल्लाह की तरफ से उनके ऊपर लानतें नाजिल होती है, और जहाँ नात और अल्लाह की मजलिस से होती है वहाँ अल्लाह की तरफ से रहमत नाजिल होती है। इन रहमत के दरमियान हम सब मिलकर दिल से दुआ करें कि अल्लाह ताला ने जो हुनर, जो फ़न की सलाहियतें और फ़न का असल इस्तेमाल, अपनी सलाहियतों को असल काम में लाना, जो अल्लाह ताला ने इस बड़े से और इस छोटे से इस तालिब इल्म को अता किया है। मैं अभी तालिब इल्म कहता हूँ, बाकी ये मेरे दिल के अंदर बहुत बड़ा वक़ार रखते हैं।
میں نے ایک مرتبہ یوٹیوب کے اندر ابھی جو آخری مسابقہ ہوا تھا، اپنی جو اندر کی باتیں وہ نکال کر سامنے لاتا ہوں۔ آخری مسابقہ ہوا تھا، اس وقت میں نے قاری صاحب کی نعت کو سنا تھا، اور اس کے بعد میں سمجھتا ہوں میں نے یوٹیوب پر کوئی ایسی نعت نہیں چھوڑی ہوگی جو قاری صاحب نے پڑھی اور میں نے اس کو نہ سنی ہو۔ واقعتاً اسی وقت سے دل میں ایک طلب تھی، اللہ تعالیٰ نے اس طلب ہی کے موقع پر آج ہم دونوں کو ملا دیا ہے، اور یہ ایک موقع رکھا ہے، یہ ایک صلاحیت ہے، جس صلاحیت ہم کو بھی اللہ تعالیٰ نے بہت صلاحیتیں دی ہے۔ اس نورانی محفل کے اندر ہم سب مل کر اپنے دلوں سے دعا کریں، اللہ تعالیٰ ان صلاحیتوں کو ضائع ہونے سے ہم سب کی حفاظت فرمائے، اور ان صلاحیتوں کو اچھی جگہوں پر لگا کر اللہ تعالیٰ اپنے مقربین اور اپنے رضا والے کام کروا کر اپنی مقربین میں ہمیں شامل فرما لے۔ اور اسی پر میں آخر میں ہمارے تمام مہمانوں کا دلی شکریہ ادا کرتا ہوں، دلی شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے بڑا وقت، قیمتی وقت ہمارے سامنے پیش کیا اور آپ تشریف لائے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو بھی دارین میں بہترین بدلہ عطا فرمائے، اور دنیا آخرت میں ہم تو کچھ نہیں دے سکتے، بس اللہ ہی سے دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کا بہترین بدلہ آپ کو دنیا اور آخرت میں عطا فرمائے، اور آپ کی ہر دلی اور جائز مرادوں کو اللہ تعالیٰ پوری فرمائے۔ آخر میں ایک اور کچھ ہدایت ہمارے سامنے آئے ہیں، قاری صاحب کے سامنے ہدایت تو کیا پیش کرے، ہمارے لیے اگر بڑی سے بڑی کوئی نعمت ہوتی تو ہم اس کو پیش کر دیتے۔ ان مہمانان کی خدمت میں ہم اور کچھ نہیں پیش کر سکتے سوائے دعا کے۔ قاری صاحب کی خدمت میں اور بھی ہمارے لائق بھائی ہیں، اور ہمارے ایک اور ٹرسٹی حافظ معاویہ صاحب ہے، امین بھائی، ان کی طرف سے بھی کچھ ہدیہ موصول ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کو بھی بہترین بدلہ عطا فرمائے، اور قاری صاحب کی محنتوں کو اور نکھار کر اللہ تعالیٰ سامنے لائے، اور ان کے ذریعے سے دین اور دنیا کے اندر دین کا خوب کام لے اور لوگوں کی ہدایت کا ذریعہ بنائے۔ آخر میں اسی پر میں اپنی اس مجلس کو ختم کرتا ہوں، اور حضرت مفتی ندیم صاحب سے بہت ادباً درخواست کرتا ہوں کہ اس دعا پر اپنی اس مجلس کو ختم فرمائیں۔ مختصر دعا۔ اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله ولك الملك كله بيدك الخير كله إنك على كل شيء قدير. اللهم لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سیئاتنا وتوفنا مع الابرار. اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، خطاؤں کو درگزر فرما، سیئات کو حسنات میں مبدل فرما۔ جتنے گناہ کیے ہیں محض اپنے فضل و کرم سے مولا کریم اس پر عفو و درگزر کا قلم پھیر کر آئندہ آنے والی زندگی کے اندر مولا کریم نیک اعمال کرنے کی توفیق نصیب فرما، تیرے حکموں کی تعمیل نصیب فرما، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سنتوں کو زندگی کے ہر شعبے میں جاری و ساری کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ اے مولا کریم، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے سچا عشق نصیب فرما۔ مولا کریم جو کچھ کاوشیں مدرسوں کے اندر ہو رہی ہیں اپنی بارگاہ کے اندر قبول فرما۔ اے اللہ یہ حضرات کی جو محنتیں ہیں اے اللہ ان کو اپنی بارگاہ کے اندر قبول فرما، ان کے سفر کو آسان فرما، اور یہاں کے طلباء کو مولا کریم دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرما، اور مولا کریم ہر طرح کے شرور و فتنوں سے مولا کریم تمام مدارس کی، مساجد کی، مکاتب کی مولا کریم پورے حفاظت فرما۔ وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلق محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ۔